پر جو ہے وہ بات چیت جاری ہے، تاہم ایرانی حکام مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف طے شدہ موضوعات تک ہی محدود رہے گا اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دونوں جانب سے اس حوالے سے ابھی بھی سخت بیانات آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بدستور جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اہم پیش رفت ہو رہی ہے اس میں ایک معاملہ اب اسرائیل کا بھی ساتھ جڑ گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر فوری اور بھرپور جواب دینے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے معاہدے کو نظر انداز کیا تو ایران اسے سبق سکھائے گا۔ اب وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ مکمل فوجی کارروائی شروع کرنے کے امکان پر غور کیا تھا، تاہم فی الحال سفارتی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن امریکی جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی نوعیت کے مذاکرات بدستور جاری ہیں اور یہ بات چیت پہلے سے جاری سفارتی عمل کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سابق ایرانی سپریم لیڈر ہیں علی خامنئی، ان کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی تیاری اس وقت ایران کے اندر جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور 8 جولائی کو ملک بھر میں اس حوالے سے یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ ایرانی فوجی حکام کا یہ کہنا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے غیر معمولی حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر کے جنازے کی کوریج کے لیے 900 کے قریب غیر ملکی صحافیوں سمیت کئی لوگوں کو جو ہے وہ ویزے بھی جاری کیے گئے ہیں، انہوں نے رجسٹریشن بھی کرا لی ہے، مختلف نمائندے بھیجوائے جا رہے ہیں ملکوں کی طرف سے۔ نماز جنازہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت بھی متوقع ہے۔ اب ایک طرف تو اس جو ہے وہ نماز جنازہ کی تیاری ایران میں جس طرح سے سوگ منانے کے حوالے سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا یہ جو حالیہ دور ہوا ہے قطر میں، اس حوالے سے پروگرام میں جو ہے وہ سب سے پہلے بات ہوگی۔ ملیحہ لودھی صاحبہ اس وقت جو ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ملیحہ لودھی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، یہ جو دوحہ میں دور ہوا ہے، پاکستان اور قطر دونوں کی طرف سے ہم نے سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی تک جو بات چیت ہو رہی ہے یہ درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، میڈیٹرز کا تو کام ہے نا کہ ایک اپ بیٹ ٹیک دیں اس پہ، اور یہی ہو رہا ہے کہ قطر اور پاکستان کی طرف سے ظاہر ہے ذرا آپٹمسٹک قسم کی رپورٹس دی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی وجہ کی طرف سے بھی انہوں نے میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ٹاکس ہیں وہ بڑے پازیٹیو رہے اور پیش رفت ہوئی۔ ایران کی طرف سے ہم نے ایسی کوئی چیز فی الحال نہیں سنی۔ ہاں، ٹیکنیکل ٹاکس کا ایک راؤنڈ ضرور ہوا ہے اور اس کا فوکس تھا کہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ایران کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر ایفرٹ ہوتی ہے اسٹریٹ آف ہارموز میں کوئی ڈسٹربنس کرنے کی یا ایران کے راستے میں آنے کی، تو پھر ایران اس کا بہت سخت جواب دے گا۔ ظاہر ہے ان کا اشارہ امریکہ کی طرف سے، امریکہ کی طرف ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے میرا خیال ہے بہت ہی اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے ٹو اے تھریٹ بائی اسرائیل کہ وہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے فار اسیسینیشن، ان کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کل بہت ہی بڑا اجتماع ہوگا، بہت بڑا ایونٹ ہے تہران میں، جو کہ فیونرل ارینجمنٹس جو کہ جاری ہیں اس وقت فار دا فارمر سپریم لیڈر جس کو شہید کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے، جہاں ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں اور بھی دنیا سے لوگ پہنچیں گے وہاں۔ اس پہ بھی ایک خدشہ ضرور ہے کہ اگر اسرائیل کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اگین ایران نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈسٹربنس کریٹ کی وہاں تو اس پہ ایران ول ریٹیلیٹ۔ تو ہم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے اور دوسری طرف سے یہ سچویشن بہت ہی ٹینس اور فراٹ ہے۔
رائٹ. لیکن ملیح صاحب آپ نے فیونرل کا ذکر کیا, اب وزرائے اعظم مختلف ملکوں کے نمائندے وہاں پر جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے, اور جو سپورٹ ایران اس سے گین کرنے کی کوشش کرے گا یہ اس ایونٹ سے, آپ کے خیال میں یہ اثر ڈالے گا کہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں رحمان, پہلے تو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیگوشیٹنگ پروسیس ہے اس میں بھی ایران از آلریڈی کالنگ دی شاٹس. اس کی جو پیس ہے, اس کانٹینٹ ہے, اس کی جو سیکوینسنگ ہے, وہ لگتا ہے کہ ایران کے ہاتھ میں. اور اس سے پہلے جب جنگ جاری تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایران ہیڈ دی اپر ہینڈ, بیکاز ان کے پاس اسٹریٹجک لیوریج آ گئی اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول سے. تو یہ تو بیک ڈراپ ہے ٹو دا فیونرل. Funeral obviously will be an opportunity for Iran to demonstrate national unity, قومی یکجہتی, and to show the spirit of resilience. اس کے باوجود کہ ایران has got a hammering during the war, لیکن اس کے باوجود ان کے لوگ اکٹھے رہے, قومی یکجہتی بالکل مینٹین رہی, اینڈ جو ریزسٹنس ایران نے دکھائی اس سے تو وہ دنیا بھر میں ایک سمبل آف ریزسٹنس کے طور پہ سامنے آئے ہیں. سو آئی تھنک the funeral will in a way reinforce all of these things and consolidate Iran's position and its standing across the world. رائٹ. اور ابناء ہرمز کے حوالے سے جو ابھی بات چل رہی ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور 12 ممالک کا اجلاس ہوتا ہے, دوسری طرف ایران کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے بڑی سٹرونگ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابناء ہرمز جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر جو ہے وہ واپس جا سکتی ہے, یا پھر ایران اپنے اسٹریٹجک جو ان کی گینز ہیں ابناء ہرمز کے حوالے سے, جو اس کی ویلیو ہے, اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ریٹرن ٹو دا اسٹیٹس کو از آؤٹ آف دا کوسچن. ایران اب اپنا جو کنٹرول ہے ان کا اسٹریٹ آف ہارموز پہ وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, اور نہ ہی ایران گورننس ارینجمنٹس جو ہوں گی اسٹریٹ آف ہارموز کی اس جنگ کے پرماننٹ اینڈ کے بعد, وہ عمان سے ضرور تعاون کریں گے, لیکن امریکہ کے ساتھ ان کا کوئی ایسا, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا تعاون ہوگا یا کسی قسم کی ایگریمنٹ ہوگی. لیکن منیمل ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا پڑے گا اس پہ, جو کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں بھی ایک شک تو ہے اس کے بارے میں کہ اس پہ ایران ہیز ٹو الاؤ ٹو ری اوپن دا اسٹریٹ. ایکچولی اس وقت تو یہ کہا گیا تھا نا, ان ریٹرن the US of course ended the blockade. تو لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا امریکہ اور اس کے جو پارٹنرز ہیں, اول تو اس کے پارٹنرز اتنے کمزور ہیں کہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں پائے. پھر یہ رحمان کہ اگر جنگ سے امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز نہیں لے سکا تو اور کیا کر سکتا ہے, پھر سے جنگ کرے گا, مگر اس جنگ کا کنکلوژن کیا ہوگا, اس کا آؤٹ کم وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. بالکل صحیح. رائٹ. اور ملیح صاحب جو اسرائیل والا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے جو دھمکی دی گئی ہے جس کا جواب ایران نے بھی دیا, تو اسرائیل کی طرف سے یہ کوئی سنجیدہ دھمکی ہے, یا اس حوالے سے خدشہ کہیں ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں اسرائیل تو چاہتا ہے نا کہ وہ سیبوٹاج کرے اس سارے سلسلے کو, اس امن کے پروسیس کو, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے لبنان میں. کیا انہوں نے سیز فائر کے پابند رہے؟ نہیں. کیا انہوں نے وڈرا کیا سدرن لیبنن سے, جو کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت ایک obligation تھی؟ نہیں کیا. اور پھر جو دھمکیاں آ رہی ہیں ایران کے اگینسٹ اسرائیلی آفیشلز کی, تو اس سے پھر ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ اس سے نتیجہ ہم یہی نکال سکتے ہیں کہ اسرائیل will try to do its best to disrupt and to undermine the agreement. اب امریکہ کی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے. تو آئندہ دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کو روک پاتا ہے, اور اگر نہیں روک پاتا پھر there is every danger کہ ایک اور دور جنگ کا ہو سکتا ہے,
اس خطے میں، ٹھیک ہے، جس میں کہ پھر ایران ول گیو اے بفٹنگ رپلائی.